نہیں اس کی کوالٹی دیکھی جائے گی کہ یہ بڑا ہو کے بن کیا رہا، یہ مفتی ہے کہ علامہ ہے کہ سائنٹسٹ ہے کہ پولیٹیشین ہے کہ جرنلسٹ ہے کہ بزنس مین ہے کہ کوئی اور جو پروفیشن میں ہے، یہ ہے کیا 70-80 سال جب تک وہ زندہ رہا اس کی کوالٹی اس کے ساتھ رہی جو بھی ہو۔ لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، 4 کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا، زمین میں دفنا دیا گیا، تب اسے ریالٹی سمجھ میں آئی، واستوکتا۔ اور وہ یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا، اسی میں بلایا، اسی سے ہم میدان محشر میں تجھے نکالیں، یعنی مٹی سے بنے، مٹی میں مکس ہوئے، یہ ہماری واستوکتا ہے۔ تو بیوٹی کی عمر سب سے کم، بلکہ نہ کے برابر اتنی کم، کوالٹی کی عمر تھوڑا زیادہ، اور ریالٹی کی تو عمر ہی مت پوچھو، will never ever finish، ریالٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج کے ہمارے سماج میں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں میں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں ریالٹی کی سمجھ ہی نہیں، even they don't want to know about the reality، وہ ریالٹی کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے، سنا ہی نہیں ہے کہ واستوکتا کیا ہے۔ ہاں، کچھ سمجھدار شارپ مائنڈ لڑکے ہیں جو کوالٹی کو فالو کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن 95% یہ انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ چلانے والے چھوکرے صرف بیوٹی کے پیچھے بھاگے، صرف بیوٹی۔ جو چیز اچھی لگی گھر آنی چاہیے، کار اچھی لگی تو گھر آنی چاہیے، گھر اچھا لگا تو ایسا میرا گھر ہونا چاہیے، ایسی ٹائل ہونی چاہیے، ایسا پلاسٹر آف پیرس ہونا چاہیے، ایسی لائٹنگ ہونی چاہیے، ایسا نظام ہونا چاہیے، اور اگر شادی کرنا ہے تو ایسی بیوی ہونی چاہیے، ایسی ناک ہونی چاہیے، ایسا کان ہونا چاہیے، ایسا منہ۔ شادی تو کر لی، 2 سال بعد پوچھا بیوی روٹی بنانا آتا کہ نہیں؟ اب افسوس کرنے لگے کہ سویگی اور زومیٹو کی مدد لینی پڑ رہی ہے شادی کے بعد، because you never try to understand the quality۔ اگر شادی سے پہلے تم یہ سوچتے کہ میں اس عورت سے شادی کروں جسے روٹی بنانا آتا ہو، کڑھی بنانا آتا ہو، کھچڑی بنانا آتا ہو، شکل بھی اچھی ہے تو سونے پہ سہاگا، لیکن کوالٹی وہ تمہارے کام آئے گی۔ تو جو توجہ چاہوں گا اس جملے پر کہ جو بیوٹی کو فالو کرتے ہیں وہ عام بندے ہیں، کون ہے؟ زور سے بولو۔ جو کوالٹی کو فالو کرتے ہیں وہ خاص بندے ہیں، مگر جو ریالٹی کو فالو کرتے ہیں وہ اللہ والے بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رب نے فرمایا قد افلح من تزکا، مطلب صاف ہے کہ بیوٹی کو فالو کرنے والا کامیاب نہیں ہے، کوالٹی کے پیچھے دوڑنے والا کامیاب نہیں ہے، کامیاب واستوکتا کو تلاشنے والا ہے، کامیاب حقیقت کو ڈھونڈنے والا ہے، کامیاب اپنی واستوکتا کو پہچاننے والا ہے۔ اب ہم نے سمجھا کہ اے اشرف، سمنان میں کیا کمی تھی؟ تخت سمنانی تھا، سلطنت نور بخشیہ تھی، صوفیہ کی آمد تھی، بڑے بڑے تاج و سر وہاں آپ کے زیر نگو تھے، آپ کے لیے شاہی دسترخوان لگتا تھا، تخت سلطانی تھا، مگر اشرف آپ نے تخت کو چھوڑ دیا، تاج کو چھوڑ دیا، حکم کو چھوڑ دیا، راج کو چھوڑ دیا، سلطنت کو لات مار دیا، تو آواز آئی، کہا سن، یہی تو واستوکتا ہے، میں راجا تھا، یہ میری کوالٹی تھی، مگر سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت سلطان سید مخدوم اشرف، اولاد مخدوم اشرف۔ جب تک سمنان کے تخت پہ تھے، سمنان کے سلطان تھے، سمنان کے سلطان تھے، اور جب واستوکتا کی دامن تھام کر کے چھوڑ دیا تو جہان کے سلطان تھے۔ جو جہان کے سلطان،
صرف ہندوستان کے نہیں، ولیوں کے سلطان کے، مخدوموں کے مخدوم ہو گئے۔ بات جب چل پڑی ہے ریالٹی کی تو میں ایک ریالٹی آپ کو بتاتا ہوں، اور ذرا دیکھیں کہ ہم لوگ کتنی غفلت میں ہیں، کتنی غفلت میں ہیں۔ ہمیں جیسے یقینی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ ریالٹی کیا ہے؟ واستوکتا کہ ہم پہلے اس دنیا میں تھے نہیں۔ بولو زور سے، اس دنیا میں تھے؟ پکی بات ہے نا؟ ادھر شری لنکا والے، اس دنیا میں آپ لوگ تھے پہلے پیدا ہونے سے پہلے تھے نہیں تھے؟ اچھا، بعد میں رہو گے؟ بولو یار، مرنے کے بعد اس دنیا میں رہو گے؟ نہیں۔ یعنی ہمارا نہ یہاں بھوت، نہ اتیت، نہ بھوش، نہ پاسٹ، نہ فیوچر، اور ہم چلے ہیں اپنے ورتمان کی چھتری اٹھائے پھر، جبکہ گرامیٹکلی جس کا پاسٹ اور فیوچر نہ ہو اس کا ورتمان سمبھو نہیں ہے۔ یہ گرامر کہتا ہے کہ if you don't have a past and future, so your present does not mean anything۔ اگر آپ کے پاس پاسٹ نہیں ہے، فیوچر نہیں ہے، تو آپ کے پریزنٹ کا کوئی مہتو نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی دھارنا ہی نہیں۔ تو ہم پہلے تھے نہیں، توجہ، بعد میں رہیں گے نہیں، تو پھر ہم ہیں کیوں؟ مطلب صاف ہے کہ ہم یہاں پرماننٹلی نہیں آئے ہیں۔ ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا اور وہاں تک جاری رکھنا جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا۔ ہم نے جہاں کا ٹکٹ کٹایا ہے عالم ارواح میں، جب تک وہاں ہماری دنیا کی زندگی کی ریل جب تک نہیں پہنچے گی، ہم اپنے سامان کو لے کے نہیں اتریں گے۔ کتنا بے وقوف یاتری ہے جو بھروچ سے ٹکٹ کٹاتا ہے احمد آباد کے لیے اور بڑودہ میں اتر گیا۔ کیا زیادہ پیسہ ہو گیا کہ ٹکٹ کٹایا احمد آباد کا، اتر گیا بڑودہ میں؟ ارے جب بڑودہ اترنا تھا تو بڑودہ ہی کا ٹکٹ کٹاتے، پیسہ کم لگتا، لیکن ٹکٹ ہے ڈیسٹینیشن کا احمد آباد کا، اتر گئے بڑودہ میں۔ ایسے کو بے وقوف احمق کہا جائے گا یاتری کو۔ کیا ایسے احمق ہم نہیں ہیں میرے دوستو؟ ہم چلے عالم ارواح سے، وہاں سے چلے باپ کی صلب میں آئے، وہاں سے چلے ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں سے چلے یہاں آئے، یہاں چلتے رہے، یہاں کے بعد آگے قبر کے بعد حشر کے بعد پھر اگر اچھے رہے تو جنت، آگے ابھی 3 منزل باقی، اور سارا فتنہ یہاں، سارا فساد یہاں، ساری الجھنیں یہاں، سارا ٹینشن یہاں۔ اب ان ٹینشن میں مت پڑو۔ اگر تمہیں یہ دنیا دام فریب میں لینے کی کوشش کرے تو تم صرف یہ یاد کرو کہ ہم جب یہاں تھے نہیں، بعد میں رہیں گے نہیں، تو ہمارے رہنے کا کوئی مہتو نہیں ہے۔ اب جب رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں، اپنے بنانے والے کی مرضی سے رہنا ہے، کیونکہ کامیابی اسی کو ملے گی جو اس کی مرضی پر چلے، اپنے بنانے والے کی مرضی پر چلے۔ دوسری واستوکتا سنیں، ہزار عام طور پہ اس طرح کی تقریریں خانقاہ میں ہوتی ہیں، لیکن آج میں یہاں آپ کے کھنڈالی میں کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ لوگ کنٹال چکے ہیں اس لاک ڈاؤن اور اس سے تو تھوڑا سا ان کو دلی سکون مل جائے کچھ اس چیزوں سے، پوری توجہ کے ساتھ۔ دوسرا ایگزامپل، آپ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے؟ بولیے، آپ کا ہاتھ، پیر، ناک، کان، گلا، چہرہ کچھ آپ کی اچھا سے بنا؟ کچھ بھی ہماری اچھا سے نہیں۔ اچھا، اپنی مرضی سے آپ مرو گے، دنیا چھوڑو گے اپنی اچھا سے؟ نہیں۔ نہ ہمارا آنا ہماری مرضی سے، نہ ہمارا جانا ہماری مرضی سے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، اسٹیج سے لے کے نیچے تک، کہ جب ہم اپنی مرضی سے آئے نا، ایک دم کلیئر، اور اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، تو پھر ہم اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ When you did not born by your own will,
when you will not die by your own will. So why are you applying your own will in betweens? جب اپنی مرضی سے آئے نہیں, اپنی اچھا سے جاؤ گے نہیں, تو پھر تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جیتے. تو کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کرتا ہے کہ کھانا میری مرضی کا بنے, پانی میری مرضی کا ملے, ڈرنکس میری اچھا انوسار ہو, گھر میری اچھا انوسار ہو, کار میری مرضی سے آوے, یہ میری مرضی سے ہو, وہ میری مرضی سے ہو. ایسا مرضی پر چلنے والا یا اپنی مرضی چلانے والا ایک محلے کا چودھری تو ہو سکتا مگر اللہ کا کامیاب بندہ نہیں, بلکہ کامیاب وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا. تو جب میرا آنا جانا میری مرضی سے نہیں تو پھر اس دنیا میں میرا جینا بھی میری مرضی سے نہیں. مرضی تو کہتی تھی کہ یہ کھا وہ کھا, لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ نہ کھا یہ حرام ہے, یہ کھا یہ حلال ہے. مرضی تو ہے کہ جو چاہو پیو, مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ شراب مت پینا. اچھا تو ہے کہ ہر طرح کا گوشت کھاؤ, مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حرام مت کھانا. صبح ٹھنڈک لگ رہی 5 بجے, دل تو چاہ رہا ہے کہ لحاظ کو چہرے تک ڈھک لوں سو جاؤں, لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اڑ جا تاکہ تیری فجر قضا نہ ہو. اچھا تو ہے کہ اپنے مال کو جتنا ہو تجوری میں ڈالو, مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ سال میں نکالنا ہے, نکالو. اچھا تو ہے کہ سوئٹزرلینڈ پہلے جاؤں, انگلینڈ, گجرات والے انگلینڈ کے لیے تو منت مانتے ہیں, اور افریقہ پہلے جاؤں, پاسپورٹ بابا سے پھکوائیں گے تاکہ ویزا لگ جائے. یہ اپنی مرضی ہے, مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اگر باہر جانا ہے تو پہلے میرے گھر میرے محبوب کے در پہ آؤ, پھر کہیں جاؤ. تو اپنی مرضی پہ چلنا اور ہے, اللہ کی مرضی پہ چلنا اور ہے. اب آپ کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ اللہ کی مرضی پہ چلنے کے لیے اللہ کی مرضی جاننا بڑا ضروری ہے. جانو گے نہیں تو چلو گے کیسے؟ بھائی اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ نورانی میاں کو کیا پسند ہے, ان کی اچھا کیا ہے, تو یو ہیو 2 آپشن, 2 راستہ ہے. یا تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھو کہ حضرت آپ کو کیا پسند ہے, میں کھٹا کھٹ بتا دوں, سادی دال بنا دینا, سادی روٹی بنا دینا, سادہ چاول رکھنا, سادی بھاجی رکھنا, اور سن جتنا کھانا سادہ ہوگا دعا بھی اتنی زیادہ ہوگی. میں اس کے گھر پہنچا, سادہ سادہ کھانا کھا لیا. میری مرضی اس نے ڈائریکٹ مجھ سے پوچھی. پرابلم یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہم کیسے پوچھیں؟ ہمارا انت ہے, وہ اننت ہے. ہم سیمت ہیں, وہ اسیمت ہے. ہمارا آکار ہے, وہ نراکار ہے. ہم وشو میں بسنے والے, وہ وشو ویاپی ہے. وہ رب ہے, ہم مربوب ہیں. وہ معبود ہے, ہم عبد ہیں. وہ مسجود ہے, ہم ساجد ہیں. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں. وہ بنانے والا, ہم بننے والے. وہ کھلانے والا, ہم کھانے والے. ہم ان 5 اندریوں سے بھی اسے نہیں جان سکتے, حواس خمسہ سے اس کو پہچان نہیں سکتے. نہ ہم اسے چھو سکتے ہیں, نہ چکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ اسے چھو سکتے, نہ اسے سن سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے. پھر اس کی مرضی کیسے جانے؟ یہی مسئلہ ایک مرید کے سامنے آیا میرے. کھانا تو میری مرضی کا بنانا چاہتا تھا, لیکن کیسے بنا؟ حضرت سے پوچھنے کی ہمت نہیں تو بھاگتا ہوا آیا. اب کیونکہ کھنڈالی کا تھا تو شبیر بھائی کے پاس آیا گیا. آپ نے تو کئی بار